کل خانسر کے علاقے چاہ مظفر والا میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس کی ویڈیو جس کی تفصیلات ہم نے آپ کو بتائیں کہ ایک بزرگ کو خواتین گھسیٹ رہی تھی، تو اس کے حوالے سے اب کچھ نئی مزید ایسی باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جس کے بعد اس مسئلے کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو سکتی ہے، اس مسئلے کی حقیقت جاننے میں بڑی آسانی ہو سکتی ہے۔ بہت سارے ایسے حقائق سامنے آئے ہیں کہ جن کو سامنے رکھنے کے بعد، جن کے سامنے آنے کے بعد شہریوں کو پتہ چل سکے گا کہ دراصل یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا ہے، اس مسئلے کو حل کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور اس مسئلے کے اندر قصوروار کون ہے اور بے قصور کون ہے۔ اب کل جو میں نے پروگرام کیا تھا، اس پروگرام کے اندر میں نے آپ کو تمام تر تفصیلات بتائی تھی، اور جو کچھ تفصیلات کل کے پروگرام میں رہ گئی تھی وہ میں آج کے اس پروگرام کے اندر آپ کو بتاؤں گا، اور اسی لیے میں شروع سے لے کر اینڈ تک کی جتنی بھی کہانی ہے وہ آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اصل واقعہ، اصل مدعا، اصل مسئلہ کیا ہے۔ ریاض اور اسحاق دو کزن ہیں، اور ان دونوں کزنز کے جو چچا تھے، انہوں نے ان کی زمین تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی چونکہ، اور جو ان کی زمین تھی پھر وہ زمین اسحاق لوگوں کے پاس آئی، اور اسحاق لوگوں کے پاس جب وہ زمین آئی تو اس کے بعد جو ریاض تھے، جو ان کے والد تھے امیر حسین، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس زمین کے حوالے سے جو اسحاق لوگ ہیں انہوں نے جعلی انگوٹھے لگوائے، جعلی دستخط کروائے، اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر قابض ہو گئے، اور اسی چیز کو لیتے ہوئے جو ریاض کے والد تھے امیر حسین، وہ سول کورٹ کے اندر چلے گئے 2019 کے اندر۔ اب جب وہ 2019 کے اندر سول کورٹ کے اندر چلے گئے اور وہاں پر یہ مقدمہ شروع ہوا، تو اس کے بعد ان دونوں فیملیز کا جو ٹکراؤ تھا وہ مزید شدید ہوتا چلا گیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی، وہ بزرگ کو خواتین جو گھسیٹ رہی تھیں وہ ویڈیو سامنے آئی، اس کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جب یہ معاملات چلتے رہے تو ان معاملات کے اندر جو سب سے بڑا مدعا تھا، وہ مدعا یہ تھا کہ جو اسحاق تھا، اس کی یہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ریاض کے والد نے جو مقدمہ کیا ہوا ہے وہ مقدمہ ختم کیا جائے، اور اس کے بعد کوئی بات آگے چلائی جائے، مگر وہ مقدمے کی مسلسل پیروی کرتے رہے، مسلسل لے کر چلتے رہے، جس کے بعد جو ریاض ہے ان کے جتنے فیملی ریسورسز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد اسحاق نے کئی مرتبہ ان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی، مقدمات کروانے کی کوشش کی، اور پھر ایک کمیشن بیٹھا سرکاری طور کے اوپر، جس نے بہت سارے دونوں فریقوں کی بات چیت سنی، دونوں فریقوں کی گفتگو سنی، دونوں فریقوں کا موقف سنا، اور پھر ریاض کے جو والد ہیں یا جو ریاض لوگ ہیں ان کے حق میں اس کمیشن نے فیصلہ دے دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو اسحاق ہے وہ اپنی ایک کٹر مشین، یعنی کہ ایک زرعی مشین، وہ ریاض کی جو سسٹر ہیں، ایک سرکاری ملازم پیشہ جو خاتون ہیں، ان کے گھر لا کر کھڑی کر دی کہ اب اس جگہ کے اوپر ہمارا قبضہ ہوگا، یا اس جگہ کی اپنائیت کے حوالے سے انہوں نے وہاں پر لا کر کھڑی کی، جس کے بعد جو کچھ دن تو چلتا رہا معاملہ، مگر اس کے بعد جو اسحاق کے والد ہیں، جن کی کل ویڈیو وائرل ہوئی کہ اس کو خواتین گھسیٹ رہی تھی، تو اس کے حوالے سے جو ریاض کی فیملی ہے، جو ریاض کے ریلیٹیوز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر وہ بزرگ ایک پلان کے تحت ان کے گھر کے اندر آئے، اور انہوں نے ایک نکر پہنا ہوا تھا، اور وہ ویڈیو کے اندر بھی دیکھا جا سکتا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں تھا اس وقت موجود، تو جو خواتین تھیں وہ بڑی انہوں نے منت ترلا بھی کیا، انہوں نے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ ہمارے گھر سے نکل جائیں، اور جب وہ بزرگ نہیں نکلے تو پھر انہوں نے اس کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی، اور اس کی ویڈیو ہم نے کل چلائی بھی، اور کل آپ ویڈیو بھی دیکھتے رہے، اور اس کے بعد ہم نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ پھر ایک اور افسوسناک بات سامنے آئی، اور وہ یہ کہ جو ریاض ہے اس کو، کیونکہ وہ ایک سرکاری ملازم ہیں، اسکول ٹیچر ہیں، وہ جب اسکول سے واپس آ رہے تھے تو کل ان کو پھر 5 ملزمان نے چوک کے اندر پکڑا اور پھر ان کو مارا پیٹا، اور اس میں سے جو 3 ملزمان ہیں، جن میں سے شمروز ہے، مختار ہے اور جیرہ خان ہے، یہ 3 ملزمان پھر جب صبح کے فرسٹ ٹائم میں جب اس بزرگ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو یہ وہاں پر بھی موجود تھے، ان کی جو سسٹر ہیں، جو اس ریاض کی سسٹر ہیں، ان کے گھر کی دیواروں کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ اور خواتین تھیں، ان کو برا بھلا کہتے رہے، دھمکاتے رہے، ڈراتے رہے، اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ مزید خراب ہونا شروع ہوئے، اور اب آ کر جو ریاض فیملی ہے ان کے 2-3 مطالبات ہیں، جن میں سے سب سے پہلا مطالبہ تو ان کا یہ ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں، دونوں سرکاری ملازم ہیں، ایک اسکول ٹیچر ہے، ہماری ایک سسٹر ہیں سرکاری ملازم ہیں، ہم 3 لوگ ہیں، اور ہم تینوں لوگوں کو مسلسل تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو خان سر
چوک کی خان سر چوکی کی جو پولیس ہے وہ بھی ان کے ساتھ زیادہ کوپریٹ نہیں کر رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے اگر وہ کوپریٹ کرے, اگر وہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے تو بہت جلد مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈی پی او بکر سید علی رضا کے حوالے سے کہا کہ ان کے پاس بھی ہم پیش ہوئے تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہماری بات سنی اور مسئلہ حل کروانے کی یقین دہانی کروائی. تو یہ جو تمام تر معاملات ہیں ان کی جو حقیقت ہے یا جو مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اب ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو کوشش کرنی ہوگی کہ جلد از جلد اس مسئلے کو ختم کروانے کے اندر اپنا کردار ادا کریں. پہلے اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ یہ معاملات طول پکڑے, ایک ہی خون ہے, ایک ہی خاندان ہے, یہ آپس میں مزید لڑیں جھگڑیں, یہ ایک دوسرے کا نقصان کریں یا خدا نہ خواستہ کوئی انسانی زندگی ضائع ہو جائے, اس سے پہلے ہی اس مسئلے کو جلد از جلد سارٹ آؤٹ کیا جائے. ایک جانب وہ سرکاری ملازمین کا خاندان ہے کہ جن کے 3 لوگ سرکاری ملازم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی پرابلمز ہوتی ہیں, ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, کیونکہ پہلے بھی ایک فرد کو مارا پیٹا گیا ہے, اس کے بعد وہ زیادہ ڈر گئے ہیں. تو ان حالات کے اندر بڑا ضروری ہے کہ خان سر کے ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے, پرسکون رکھنے کے لیے ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ فوراً سے پہلے میدان میں آئیں اور اس سارے معاملے کو ٹیکل کریں اور اس سارے معاملے کو جلد از جلد سنبھالیں.